अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा जो नुस्खा है वो एक माजून के ऊपर है। ऐसे लोग जिनका मिजाज गर्म है उनके लिए एक माजून बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं उस्ताद साहब के पास और पूछते हैं कि कोई ऐसी माजून का नुस्खा बताएं जो गर्म मिजाज वालों के लिए आसान भी हो और खाने में फ़ायदा भी दे। जी उस्ताद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं जो आज के सामने नुस्खा रखने जा रहा हूँ, ये माजून पत्थर फाड़ और गर्म मिजाज वालों के लिए है। अक्सर यूट्यूब पे आप देखते हैं माजूनों के नुस्खे दिए जाते हैं, उसमें मुस्लिम सफ़ेद भी होती है, उसमें साला बिस्री भी होती है, उसमें करकरा भी होता है, उसमें जौन बदिस्तर भी होता है, उसमें रेगमाई भी होती है, उसमें सुंड भी होता है। यानी कि जितना भी पंसाद सटोरा है सारा उठा के माजून में डाल देते हैं। ये नुस्खा बनता है तकरीबन 50-60 चीज़ों का। उसमें गर्म चीज़ें भी हैं, उसमें खुश्क चीज़ें भी हैं, उसमें तर चीज़ें भी हैं। यार पहले मुझे वो हकीम पहले ये बताए कि उस माजून का अपना मिजाज क्या है, उसके बाद इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे हम। ये अवाम के साथ धोखा है, अपने फ़न के साथ और अवाम के साथ। जब तक मुझे खुद पता नहीं जो चीज़ मैंने बनाई है उसका मिजाज क्या है, तो मैं आगे लोगों को क्या दूंगा। मैं ऐसा काम हरगिज़ ना करें। जो चीज़ मिजाज के मुताबिक हो वही आप इस्तेमाल करें और करवाएं। जिसका पता हो आपको इसका मिजाज क्या है और आपका मिजाज क्या है, दोनों मिजाज मिक्स करके देख के फिर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है। यार इंसानी ज़िंदगी का मामला है। ये नहीं कि मैं पूरा अगर मिजाज के ऊपर मैं बात ना करूं तो मेरा तो खाना आधा नहीं होता। अगर मिजाज के ऊपर वीडियो मैंने नहीं बनानी तो मैं जितने मेरे पास 50 स्टोर है मैं वो कूट पीस के सारा कुछ पाउडर बना के फक्की बना के रख लेता हूँ, कैप्सूल भर के रख देता हूँ। जो मरीज भी मेरे पास आता है मैं वो एक कैप्सूल देता रहूंगा, बस ठीक है, सारे ठीक हो जाएंगे। एक भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो नुस्खा मैंने सारी चीजें पीस के रखी हैं। और यार उसका अपना मिजाज तो पहले मैं कायम करूं। जब उसका मिजाज मैं कायम नहीं कर सकता, अब गर्म मिजाज वाला आया मैं उसको वही उठा के दे दूं, ठंडे मिजाज वाला आया मैं उसको वही उठा के दे दूं, खुश्क मिजाज वाला आया उसको मैं वो उठा के दे दूं। ये तो जुल्म है, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं है। और जो मैं आज आपके सामने नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ जबरदस्त नुस्खा है। जो बंदा भी इसको बनाएगा इस्तेमाल करेगा उसका खर्चा ज़ाय और बर्बाद नहीं होगा। जिनका यूरिन कलर पीला आता है, जल के आता है, कतरा कतरा होके आता है, जिनका मिजाज खुश गर्म है, या आपका यूरिन सरसों के तेल की तरह है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुके हैं, आपके सर में दर्द रहता है, आपके जिस्म के अंदर जो भी अलामात हैं सर से लेके पांव तक, जोड़ों का दर्द है, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको नज़ला जुकाम रहता है, औरतों को लिकोरिया होता है, लिकोरी की वजह से बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, उनके रहम के अंदर सोजश हो जाती है, तो वहां भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नौजवान जो हैं, जो 18 साल के 20 साल के हैं, वहां से आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है 120 साल, वहां तक आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि आपका मिजाज वही होना चाहिए जो मिजाज मैंने बताया है। अब आते हैं नबज के थ्रू। अगर आपकी नबज एक उंगली के नीचे ठोकर मार रही है, आपके लिए नुस्खा ठीक नहीं है, नहीं इस्तेमाल करना। आपकी नबज इससे आगे थोड़ा दूसरी के नीचे ठोकर मारती महसूस होती है, तो आपने नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना। आपकी नबज पहली तीनों के नीचे ठोकर मार रही है, आपके लिए नुस्खा ठीक है, आपके लिए ही नुस्खा मैंने बनाया है। या आपकी नबज चारों उंगलियों के नीचे ठोकर मारती महसूस होती है, या इससे भी आगे जाती महसूस होती है, तो नुस्खा आपके लिए मैंने तरतीब दिया है। थोड़ा सा इसका बनाने में जो बंदा मेहनत करेगा इंशाअल्लाह उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। जिनके जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो गए, मनी पैदा नहीं होती, मनी में गाढ़ापन पैदा नहीं होता, इंतशार बिल्कुल आता नहीं है, बिल्कुल छुट्टी हो गई, और आर्गन जो मखसूस आर्गन है वो सिर्फ पेशाब करने का आला बन चुका है, पेशाब पास करने का सिर्फ आला है, और उसके अंदर कोई इंतशार होता नहीं है, तो नुस्खा आपके लिए है। ये औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जवानी के आगे उम्र में आपने शुरू करना है। चाहे आप मुज़नी की वजह से अपना खाना ख़राब कर चुके हैं, कसरत मुबाशरत की है, फिर आपके साथ ये अलामत पैदा हो गई हैं,
یا کوئی اور غلط کام کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کے اندر چیزیں کون کون سی ہیں، اور یہ نسخہ جو ہے، پہلے میں ایک معجون کا نسخہ ڈال چکا ہوں، معجون پتھر پاٹ، وہ تھی خشک مزاج والوں کے لیے، اب ہے گرم مزاج والوں کے لیے، پھر آئے گی ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے۔ انشاءاللہ میں تینوں پہ کام کروں گا، تینوں نسخہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک رات میں آپ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ واشر کر لیں تو پھر تو یاد نہیں رہتا ہم نے کب کرنی ہے، ایک نسخے کو ایک ماہ با پرہیز استعمال کر لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی 4 شادیاں ہیں اور وہ آگے بھاگ رہے ہیں، عورتیں پیچھے بھاگ رہی ہیں، اب یہ عورتیں چاروں آگے لگ جائیں گی اور یہ مرد اکیلا ان کے پیچھے بھاگے گا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور اس کے اندر چیزیں کون کون سی ہے، سالب مصری، سالب پنجا، موسلی سفید، ستاور، مغز بنولا، مغز بادام، مغز خیارین، مغز اخروٹ، تخم پیاز، چارے مغز، پستہ، مغز پستہ، مغز کاجو اور تیل سفید۔ ساری چیزیں آپ نے ایک ایک تولہ یعنی کہ 10-10 گرام لینی ہے، اور اس کا جو اس کو اچھی طرح پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد اس میں آپ نے 100 گرام کپورے کا صفوف استعمال کرنا ہے۔ یہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ صفوف آپ نے کیسے بنانا ہے، لائیو دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ، شروع سے آخر تک ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے۔ وہ میں آپ کو اینڈ میں دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے اس حالت میں تک لے کے آنا ہے۔ پہلے آپ اس کا طریقہ استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ شوگر والے ہیں وہ اس کے اندر شہد استعمال نہ کریں، مجون نہ بنائیں۔ یہی دونوں صفوف مکس کر کے رکھ لیں، 1/2 ٹی اسپون صبح شام استعمال کریں، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد۔ جو شوگر والے نہیں ہیں اس کی معجون بنا لیں، وزن کر لیں ساری چیزوں کا، 3 گنا شہد ڈال لیں، چھوٹا شہد ہو بڑا شہد ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ نہیں ملتا چینی کا شیرہ بنا لیں، وہ اس میں ڈال لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک کھانے والا چمچ صبح ایک شام استعمال کرنا، 1 ماہ با پرہیز اس کو استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے اگر کوئی کمر کا درد ہے، منی کے نہ ہونے کی وجہ سے کمر خالی ہو چکی ہے، اب نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، یا اگر آپ کے والدین زندہ ہیں نا، آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کا مزاج چیک کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر ان کے مزاج کے مطابق ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اپنے والدین کے لیے یہ کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو جیتے جی وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اپنے والدین کو ایک مرتبہ یہ بنا کے کھلا دیں، لیکن مزاج چیک کر کے آپ نے اس کو کھلانا ہے، یہ نہ ہو کہ ان کا مزاج ٹھنڈا ہو پڑا ہو آپ یہ اس کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ زبردست چیز ہے۔ اگر وہ اٹھ نہیں سکتے، اٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، یہ انگلی میں نے نیچے کی ہے، اب میں اوپر نہیں کر سکتا، اکڑ گئی ہے، انشاءاللہ یہ خود بخود حرکت کرے گی۔ اسی طرح جو جوڑ ہیں، گھٹنے کے جوڑ ہیں، بوڑھے لوگوں کو یہ زیادہ تنگ کرتے ہیں، نمازی حضرات کو یہ زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے زبردست چیز ہے۔ انشاءاللہ جوڑوں کا جو لیکوڈ مادہ ہے، جو گریس ہے، وہ واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے وہ واپس آئے گی تو انشاءاللہ ان کے وہ چلنے کے قابل ہو جائیں گے، وہ بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہائے ہائے نہیں کریں گے، ان کے منہ سے آوازیں نہیں نکلیں گی۔ تو انشاءاللہ اب آتے ہیں کہ اس کو کپوروں کو کس طرح، اس کا پاؤڈر کس طرح بنانا ہے، تو آئیے میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم سامعین، حکیم محمد سرفراز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں، یہ نر کٹا ہو، بچھڑا ہو، بکرا ہو، ان کے یہ ٹیسٹیز ہیں جسے کپورے کہتے ہیں، ان کی ہم یہ ایک نسخہ آپ کو بنا کے دکھانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ٹوٹل نسخہ ہم آپ کو بنائیں گے، اور اینڈ میں اس کی جو فوائد ہیں وہ آپ کو ہم اینڈ میں بتائیں گے،
کہ یہ کن علامات پہ یہ نسخہ کام کرتا ہے. خاص طور پہ مردوں کے لیے زبردست چیز ہے, چاہے وہ 70-80 سال کے ہیں, ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اینڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اب اس کو نکالنا کیسے ہے, یہ ہم نے اس کے اوپر والا چھلکا اتار دیا ہے, اور یہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ کیسے آپ نے چھلکا اتارنا ہے, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایسے تھوڑا سا اس کو کٹ لگا لیں, اور کٹ لگانے کے بعد یہاں اس کو آپ دباؤ دیں. یہ دباؤ دینے سے یہ نکلنا شروع ہو گیا. یہ اب آپ اس کو ایسے یہ صاف کر لیں, بالکل خود بخود آپ نکلتا جا رہا ہے. یہ ہے اس کے چھلکا الگ کرنے کا طریقہ. چھلکا ہم نے استعمال نہیں کرنا, ہم نے اس کا اندر کا جو مغز ہے وہ ہم نے اس کو جو گوشت ہے وہ ہم نے اس کو اس میں نسخے کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے. تو یہ ایسے ہم نکال کے جیسے ہم اگلا پروسیس شروع کرتے ہیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب آپ نے اس میں پانی ڈال کے اس کو 2-3 مرتبہ دھونا ہے. بس ایسے پانی ڈال کے اس کو زیادہ مسلنا نہیں ہے, تاکہ اس کے اندر اگر کوئی بلڈ وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے. بس یہ اب آپ یہ ایسے ہم نے یہ اس کے اندر ڈالا تاکہ اس کے سوراخ میں سے جو پانی ہے نا وہ نکل جائے. یہ پانی نکل جائے گا. اب ہم اس کا جو ہے نا اگلا پروسیس شروع کریں گے. اس کو کڑھائی میں ڈال کے آنچ پہ رکھیں گے. اب ہم نے اس کو کڑھائی کے اندر ڈال کے آگ کے اوپر رکھ دیا. کوئی چیز نہیں ڈالنی ابھی, اس کو ایسے بس ہلاتے رہنا ہے. اس کا پانی جو ہے نا وہ خشک کر دینا ہے. اس کا پانی خشک ہو جائے گا, انشاءاللہ اگلا پروسیس ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ان کا اپنا پانی نکل آیا ہے. یہ ہم نے ایک قطرہ بھی اس میں پانی نہیں ڈالا, ان کا اپنا پانی نکل آیا ہے. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, اس کا پانی جو ہے نا نکال دیتے ہیں. پھر اگر ہم اس کا پانی نکال دیں نا, اس کے اثرات بھی نکل جائیں گے. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا. کوشش کریں کہ اگر بکرے کے آپ کو کپورے ملتے ہیں تو وہ آپ نے لینے ہیں. جیسے ایک ریوڑ کے اندر ایک ہی بکرا ہوتا ہے, پورے ریوڑ کو وہ کام دیتا ہے. اسی طرح اس کے کپوروں کی جو طاقت ہے وہ باقی سے جو ہے نا زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور اس کا پانی جو ہے نا, یہ پانی آپ نے اس کے اندر ہی خشک کرنا ہے, پانی آپ نے گرانا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ کوٹنے کے بعد اس شکل میں آ گیا. اب اس میں دیسی گھی ڈال کے ہم تھوڑا اسے بھون لیں گے, یا سرسوں کا آئل ڈال کے اس کو ہم بھون لیں گے. اس کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع کریں گے.